اس کے ساتھ ہمیں پروفیسر ڈاکٹر معاذ الحسن نے جوائن کیا ہے، جن کا انٹرو میں نے آپ کو دیا تھا. چلیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر یو بلانگ ٹو آپ نے اتنی ماشاء اللہ سرجریز کی ہیں. میں نے آپ کا جب ریسرچ کی تھوڑی سی آپ کے اوپر تو اٹ واز لائک آئی واز شاکڈ کہ آپ نے دنیا کے موٹے ترین شخص کا علاج کیا ہوا جس کا وزن 620 کلو تھا، اینڈ ناؤ دیٹ گائے از ایٹ 80 کلوز. لائک ہاؤ؟ بس یہی میریکل ہے بیریاٹک سرجری کا. ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کیونکہ جو اگر کسی کا ویٹ اتنا ہو جائے تو وہ آپ جتنی مرضی ڈائٹ کر لو، ایکسرسائز کر لو، وہ تو نہیں جائے گا نا. وہ تو بہت زیادہ ہے، انکنٹرولڈ ایسی چیزیں ہیں، اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ میریکلز ہیں بیریاٹک سرجری کے. ایسے لوگ، ان کے لیے بلیسنگ ہے یہ والی سرجری، تو وہ لائف میں واپس آ جاتے ہیں. تو وہ ایک بندہ تھا، یہ جزان میں تھا، سعودی عربیہ میں. وہاں کنگ فہد نے اپنا اسپیشل پلین دیا C-130. ہم نے وہاں توڑ کے نا اس کو وہاں سے دیوار سے وہ اس کو ریاض لے کے آئے. تو وہ بڑا ایک تھا کہ دنیا کا ہیویسٹ بندہ آ رہا ہے، پورے میڈیا میں، پورے ورلڈ میڈیا وہاں تھا اور وہ سارا چل رہا. پھر ہم نے اسے پریپیئر کیا پہلے ایٹ لیسٹ 4 months. اس کا ہم نے ویٹ کو 60 to 80 kg کم کیا. تو ہم نے اس کو 5.5 تک لے کے آئے. تو پھر اس کو آپریٹ کیا. سر سنس آپ کو موٹاپے کے علاج میں بہت مہارت حاصل ہے، میں نے آپ کے کافی کیسز ایسے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں. ماشاء اللہ آپ نے 10,000 کیسز جو ہیں وہ اس طرح کے ہینڈل کیے ہیں. تو مشکلات تو آتی ہوں گی، لائک کتنا ٹف پروسیجر ہوتا ہے یہ سرجری کا؟ پروسیجر سب سے امپورٹنٹ ہے ٹریننگ. اگر آپ نے اچھی ٹریننگ لی ہو تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے. اب نارملی یہ جو پروسیجر ہے اس میں 3-4 قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں بیریاٹک سرجری میں. اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 2 ٹائپس میں. ایک ہوتا ہے ریسٹرکٹیو، جس میں آپ معدے کا سائز کم کر دیتے ہو. وہ ہوتا ہے سلیو گیسٹریکٹمی اور بینڈ ختم ہو گیا ہے، سلیو ابھی بھی چل رہا ہے، لیکن سلیو میں کیا ہے ریگین بہت زیادہ ہے. اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے تو ایون آفٹر آپریشن آپ گین کر لیتے ہو ویٹ. تو اسی لیے وہ دوسری میل ابزارپٹیو سرجری آ گئی، جس میں آپ سائز بھی کم کرو گے اور ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا، اس کے ساتھ آپ نے اسمال انٹسٹائن، چھوٹی آنت لگا دی تاکہ آپ کا ویٹ زیادہ اچھے طریقے سے کام ہو. اچھا، تو سر ایسی سرجریز میں دوبارہ ویٹ گین کے چانسز ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. اس لیے سب سے امپورٹنٹ ہے لائف سٹائل. میں جو بھی لوگ ہیں انہیں کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا لائف سٹائل لازمی بدلنا ہے. سرجری آپ کو ہیلپ کر رہی ہے، آپ نے خود تو نہیں بدلا، لیکن اس سے یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی کا اتنا زیادہ ویٹ ہے، اتنا زیادہ اسے میٹابولک سنڈروم ہے، جیسے کسی کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے، کسی کی شوگر انکنٹرولڈ ہے. دنیا میں شوگر ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے. شوگر اس آپریشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے سرٹن کرائٹیریاز میں. اگر آپ کا سی پیپٹائڈ لیول ٹھیک ہے، آپ کے پینکریاز آپ کی انسولین صحیح بنا رہا ہے، آپ کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، آپ کو ٹائپ 1 نہیں ہے، تو لوگ بینیفٹ لیتے ہیں ڈسپائٹ آف ٹیکنگ لاٹ آف میڈیکیشن جو آپ سالوں سال کھا رہے ہیں اور آپ کو وہ فائدہ نہیں ہو رہا. پھر بھی آپ کا ڈائبٹیز، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساری بیماریوں کی جڑ ہے یہ. ٹھیک ہے، موٹاپا اور شوگر ان میں سے پاکستان آپ کو پتہ ہے اس وقت نمبر 1 ہے ورلڈ کے اندر. اتنا زیادہ بیڑا گرک ہوا ہے. جب میں آیا تو پاکستان میں یہ ہم تھے کوئی 2014 میں ہم تھے کوئی 20ویں-22ویں نمبر پہ. یہ پہنچ گئے. اس کے بعد ہم آئے کوئی 14ویں-15ویں میں. اب ہم آ گئے ہیں 8ویں پہ آئے تو اب ہم 3-4 پہ آ گئے ہیں ان ٹرمز آف اوبیسٹی اور ڈائبٹیز میں نمبر 1 ہو گئے. تو سرجری میں جو لوگ خود ویٹ کم نہیں کرتے، جو لوگ ڈائٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس سے بھی اگر فیلئر ہوتا ہے تو پھر جب ان کو آپ یہ دیتے ہو تو ان کی تو لائف چینج ہو جاتی ہے. جن کو گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنے ایسے لوگ، انفرٹیلٹی جو PCOS آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے، بالکل میرے پاس اتنے پیشنٹس ہیں 18 سال بعد. وہ اس بندے کی بھی ہمت ہے، ان دونوں کی، کہ یار جو 18 سال بعد کسی کا بیبی نہیں ہوا اور وہ جی ان کے وہ ہیپیلی وہ رہ رہے ہیں، ان کا بیبی ہو گیا آفٹر ریڈیوسنگ 40-50 kg. کہیں 15 سال والے تو بہت سارے ہیں. تو جن کے اگر آپ ویٹ کرنا ہی بیسک کم کرنا حل ہے PCOS کا، تو اسی لیے بیریاٹک سرجری آئی. لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ بیریاٹک سرجری کو صحیح جگہ استعمال کرو. آپ کیونکہ آبویسلی اس میں کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، نیوٹریشنل کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اس میں آپ کو اگر آپ نہیں لے رہے، آپ ڈسپائٹ آف ٹیکنگ بینیفٹ آپ اس کا نقصان بھی کرا سکتے. تو بہت اچھی آپ کی ٹیم ہونی چاہیے، آپ کا پراپر بیک اپ ہونا چاہیے، پراپر فالو اپ ہونا چاہیے. تو یہاں تو اتنے لوگ ہیں الحمدللہ. میں کوئی 14 سے 15 لوگ باہر سے آتے ہیں میرے پاس ہر ماہ آپریٹ کر رہے ہیں. امریکہ، یونیک نیم اینی کنٹری جو آتے ہیں. اب انڈیا اتنی زیادہ بیریاٹک سرجری ہوتی ہے ہم سے 100 ٹائم زیادہ.
اگر وہاں سے کوئی بندہ یہاں آپریشن کرانے آ رہا ہے تو اٹس این آنر کہ جی وہ یہاں آ کے کرا کے جا رہا ہے، انگلینڈ سے کوئی آ رہا ہے، امریکہ سے کوئی آ رہا ہے. یہ تو آپ کی مہارت ہے نا سر کہ آپ نے اتنے ماشاء اللہ آپریشنس کیے ہیں جو سکسیزفل رہے ہیں. چلیں اسی کے ساتھ یہاں پر ایک کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا بات کر رہی ہوں لاہور سے. ایکچولی میرا سوال یہ ہے کہ میری باڈی جو ہے وہ بالکل ایون ہے فرام ہیڈ ٹو ٹو، لیکن پرابلم ہے کہ میری لوور بیلی ہمیشہ ہی باہر رہتی ہے. میں نے ایکسرسائز بھی کیا، میں نے ڈائٹ بھی کی ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ کین ہیلپ میں نے وہ سب کیا ہے، لیکن وہ اندر ہی جاتی ہے. ایک میری چن، ڈبل چن، اور ایک میری لوور باڈی، کچھ بھی اسے فرق نہیں پڑتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک بلوٹنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میرا پیٹ بھی سخت رہتا ہے. تو اس کا ایک تو سولوشن کیا ہے اور اس کا ریزن کیا ہے؟ ایسا کیوں رہتا ہے ہر ٹائم؟ جی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر معاذ. اس میں سب سے پہلے ان کا ویٹ کتنا ہے، ہائٹ کتنی ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم بی ایم آئی کسی کا کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو ویٹ اور ہائٹ کے اکارڈنگلی بی ایم آئی ہوتا ہے ویٹ ڈیوائڈ بائی ہائٹ ان میٹر اسکوائر. اگر ان سے آپ پوچھیں ہمارے ان کا ساتھ کتنا کال ویٹ پہ موجود ہیں ابھی؟ آپ کی ویٹ اور ہائٹ کتنی ہے؟ میری ہائٹ 5 ہے اور میرا ویٹ 48 ہے. 48 and 5. وہ تو یہ تو انڈر ویٹ ہے بلکہ بلکہ ڈاکٹر آپ کا تو صاحب تو 50 کہہ رہے ہونا ہیں چاہیے. ویٹ تو ٹھیک ہے. تو ان کو اب ایسے لوگوں کے لیے نا اگر جن کے کسی پرٹیکولر ایریاز پہ اگر فیٹ زیادہ نا تو ان کے لیے لائپوسکشن بیسٹ ہے. تو آپ کیا کرتے ہو، اگر ایکسرسائز سے ریڈیوس نہیں ہوتا تو لائپوسکشن از ویری گڈ. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی آپ کے فلینکس میں فیٹ ہے، آپ کے چیسٹ پہ فیٹ ہے، آپ کے بازوؤں میں، تھائی میں. تو ان میں لائپوسکشن ویٹ لاس آپریشن نہیں ہے. لائپوسکشن کیا ہے؟ کاسمیٹک آپریشن. لوگ کنفیوز کرتے ہیں اس کو ویٹ لاس سے. اٹس ناٹ اے ویٹ لاس آپریشن. جو بھی لائپوسکشن ہے آپ کے جو اسپیسیفائڈ ایریاز ہیں اس میں سے آپ وہ چیزیں سک کر لیتے ہو، فیٹ وہ اسی وقت 2-3 گھنٹوں میں آپ چلے جاتے ہو، وہ کم ہو جاتا ہے. تو اتنا زیادہ بینیفٹ ہے. اگر یہ چاہیں تو یہ کرا سکتے ہیں. اچھا جیسے انہوں نے ابھی بتایا کہ ان کی باڈی انہوں نے کہا اسٹرکچرڈ ہے بٹ پرٹیکولر پارٹ پر ہے، تو اس کی کیا ریزن ہوتی ہے؟ بیسک مطلب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ خواتین میں فیٹ کی کیا ریزن ہوتی ہے، کیوں موٹاپا زیادہ ہوتا ہے ان میں؟ بیسکلی سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ہارمونل، جو ہارمونل ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں جیسے پی سی اوز ہیں، ایون پتلوں کو بھی پی سی اوز ہو سکتے ہیں. اٹس ناٹ کہ جو بندہ موٹا ہے اسے ہی پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں جب ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہوتے ہیں وہ ان کا سائیکل جیسے ان کے چلتے ہیں، یا پریگنینسی کے بعد اس میں ان ایون ڈسٹریبیوشن آف فیٹ ہو سکتی ہے آپ کے. دوسرا آپ کا جینیٹک میک اپ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھا ہے اتنے کروڑوں اربوں بندے ہیں، ہر ایک بندہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہے. تو ان کا جو اسٹرکچرل جو اسکیلیٹن ہے نا وہ بندہ کچھ فیملیز میں آپ کو پتہ ہے، آپ جیسے لے لیں پشاور یا پٹھان والے، ان کے زیادہ فیٹ ہوتی ہے کدھر آپ کے تھائز وغیرہ میں، پیلوس ایریا میں. تو یہ جینیٹک اور اسٹرکچرل یہ ایک ریجنل ہوتا ہے ایسا نا. اوکے، جینیٹیکلی بھی یہ ایشو ہوتا ہے. اسی کے ساتھ ڈاکٹر شوانہ کو بھی ایڈ کرتے ہیں. ڈاکٹر شوانہ، جیسے میں آپ سے بھی بات کر رہی تھی کہ موٹے شخص کے لیے نا فزیکل ایکٹیویٹیز کرنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہاں سے اٹھ کر وہاں بیٹھنا، پھر واک کرنا، ایکسرسائز سے دور کی بات ہے، وہ پھر اتنا ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں، جس وجہ سے بھی وہ بہت اچھی بات کر رہے تھے کہ جو اینڈوکرائن ڈسرپٹر از دا ورڈ، یہ ٹرمنالوجی ہم یوز کرتے ہیں ہارمونل امبیلنس کے لیے. تو یہ جو خاتون بات کر رہی تھی نا، بالکل انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہارمونل امبیلنس میں آپ کو تھائرائڈ کا پہلے چیک کرنا چاہیے کہ تھائرائڈ کا ایشو نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے ایک سرٹن ایریاز میں آپ کے فیٹ ڈپازٹ ہو رہا ہے ڈیپینڈنگ آن ہر ایج. اگر وہ 30s میں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی فیٹ ڈیپوزیشن غلط جگہ پہ ہو رہی ہے. تو ان کا جو ایک ملٹیپل ہوتے ہیں ڈفرنٹ کائنڈ آف ہارمونس، ایسٹروجن کے ایک فیملی ہوتی ہے، ایسٹرون، ایسٹریول، ایسٹراڈائول وغیرہ. تو اس کے بیلنس کو ہم نے واپس لے کر آنا ہوتا ہے. اس میں پھر ہم ان کے گٹ کے فلورا کو بھی دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی کہ آپ کا جو لیکی گٹ تو نہیں ہے، اس کی وجہ سے آپ کو انفلمیشن ہو رہی ہے، سرٹن جگہ پہ فیٹ ڈپازٹ ہو رہی ہے. تو ایک ہولسٹک سی اپروچ ان کو بنا کے دیتے ہیں کہ کیا کھانا ہے، کس ٹائم پہ کھانا ہے، کس ٹائم پہ سونا ہے. تو ان کو کافی اس سے ہیلپ ہوتی ہے. اور اگر 40 سے اوپر ہوں تو ہم ان کو بائیو آئیڈینٹیکل ہارمونس دیتے ہیں. یہ تو میں نے صرف ان خاتون کے لیے بتایا تھا. لیکن ابھی جو آپ نے مجھے کویسچن کیا نا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، آج کل جو ہے بہت زیادہ میڈیسنز آ گئی ہوئی ہیں. اگر آپ وہ میڈیسنز جو کہ بہت زیادہ ہیں، اوزیمپک، ویگووی اور منجارو کے نام سے، زیپ باؤنڈ، یہ تمام وہ انجیکشنز ہیں جو کہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے بنے تھے اور اب کلیئرلی ایف ڈی اے نے امریکہ میں اپروو کیے ہیں فور دا ویٹ لاس. اور پہلے صرف ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے تھے، لیکن ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا بھی ویٹ کم نہیں ہوتا تھا اور آپ کو پورا میٹابولک ڈس آرڈر ہو رہا ہے، ہارمونل ڈس آرڈر ہو رہا ہے، ہر چیز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے نا. تو اب انہوں نے ویٹ لاس کے لیے بھی کر دیا. اگر آپ وہ انجیکشن صحیح طریقے سے کرتے ہیں، بہت لالچی ہو کے بہت ہیوی ڈوز میں استعمال نہیں کرتے،
اور آہستہ آہستہ سلو ڈوز کے ساتھ اوپر جاتے ہیں تو دوز آر لائک ریئلی ورکنگ. میں اپنی پریکٹس میں اور یہاں پہ بہت کامنلی یہ پریکٹس ہو رہا ہے یہ والے یہ جو GLP-1 کہتے ہیں انہیں, اس سے آپ کا میٹابولک ڈس آرڈر بھی ختم ہوتا ہے, ٹائپ 2, اور جو ہائپر انسولینیمیا ہے, انسولین جب بھی بڑھتی ہے نا آپ کا موٹاپا اور پورا کاربوہائیڈریٹ اور فیٹ میٹابولزم خراب ہوتا ہے, ریسپٹرز کا میل فنکشن جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہوتا ہے. تو جب آپ یہ انجیکشنز دیتے ہیں تو یہ میٹابولک ڈس آرڈر کو بھی کم کرتا ہے, وزن کو بھی کم. شرط یہ ہے کہ کینڈیڈیٹ صحیح ہونا چاہیے اور ڈوز صحیح دینی چاہیے, اور بہت اگریسولی آپ نے خالی انجیکشن پہ ریلائی نہیں کرنا, آپ نے لائف سٹائل ساتھ ایڈ کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر شبانہ, میرا سوال آپ سے بھی یہاں پر ایک اور ہے, لیکن میں ابھی آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی کیونکہ یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, کیا سوال ہے آپ کا, کون اور کہاں سے؟ جی میں سارا بات کر رہی ہوں لاہور سے. بیسکلی ڈاکٹر معاذ نے میری سرجری کی تھی آلموسٹ 2 months پہلے, اور الحمدللہ اٹ واز very successful surgery. I am 100% satisfied by the surgery. اور الحمدللہ میرا تب ویٹ تھا 87 اور اب میرا ویٹ ہے آلموسٹ 70. تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ, اور although مجھے PCOS بھی تھے اور میں جو ہے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی تھی, اس وجہ سے میں نے یہ سرجری جو ہے وہ کرائی, اور میں اتنی زیادہ سیٹسفائیڈ ہوں. ہی از سچ a great doctor with آپ نے کون سی سرجری کروائی تھی؟ میں نے گیسٹرک سلیپ سرجری کرائی تھی ڈاکٹر معاذ سے. اوکے تھینک یو. ڈاکٹر معاذ کیا کہیں گے, کیا پروسیجر ہوتا ہے سرجری کا جو یہ بتا رہی ہیں ہماری کالر؟ لیپروسکوپک سرجری ہوتی ہے, اس میں اسمال ہولز ہوتے ہیں, کوئی پیٹ نہیں کھولنا ہوتا. میں تو عموماً 3 ہولز میں کرتا ہوں, یہ 3, ویسے 4 میں بھی کرتے ہوں. تو آپ اس میں مجھے لگتے ہیں 10-15 منٹ اس آپریشن کے اندر. ایٹ این ایوریج لوگ لگاتے ہیں 1.5-2 گھنٹے. تو مجھے میرا I've done like fastest in the world 6 minutes میں کی ہوئی ہے. تو ایوریج ٹائم 10-12 منٹس میں میں کر لیتا ہوں. ایک دن آپ رہتے ہو یا 2 دن بعد آپ گھر چلے جاتے ہو. اس کے بعد آپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے ویٹ اپنا. آپ کو ہم ڈائٹ ساری, اور میرے پاس ڈائٹیشین بھی ہیں, وہ گروپس ان کے بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپ ہیں, وہ ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں. تو ایک ہماری پیشنٹ بھی میں نے بلائی ہوئی ہیں, آپ ان سے بات کرو گے, انہوں نے بھی ابھی 3 ماہ میں 30 kg ان کا بھی کم ہو گیا ہے. تو یہ اسی لیے ہے نا کہ اب دیکھو کسی کی اگر شادی ہوئی ہے, وہ کنسیو نہیں کر رہا, ڈسپائر آف ٹیکنگ ڈائٹ اس کو فرق نہیں پڑ رہا. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھر وہ ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے آپ ادھر آؤ. لیکن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ یو شوڈ بی ان سیف ہینڈز. آپ جہاں بھی جا رہے ہو, اور بھی پاکستان میں اچھے ڈاکٹرز ہیں, لیکن آپ سرچ کر کے جاؤ کہ یار وہ بندہ ایکسپیرینس کتنے ہیں, کیونکہ پھر آپ سرجری کراتے مطلب کچھ اور نہ کرا بیٹھو. اٹس سیلف اے کمپلیکیٹڈ پروسیجر, تو بالکل دھیان سے ہی آپ نے وہ کرنا ہے. تو لیکن اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں.